اگر وہ تصویریں یہ بھی ایکسکلوسو تصویریں ہیں اور یہ اب سے عید کے میرے خیال میں دوسرے تیسرے دن کی ہیں، یہ ہمرز کی ہیں اور آپ حیران ہوں گے اگر یہ ہیں تو دکھا دیں ہمارے یہ دیکھیں، یہ ہے عید کے دوسرے تیسرے دن کی تصویر ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ کوئی چمن کی طرف کا رستہ نہیں ہے، یہ تورخم کا نہیں ہے، یہ ہے حیدرآباد سے نکلتا ہوا سکر جاتا ہوا راستہ اور پھر آگے لاہور۔ یہ ہمرز جو ہیں حیدرآباد سے یہ جو تصویریں ہیں یہ بالکل نکلتے ہوئے ہیں حیدرآباد سے، حیدرآباد بائی پاس کراس کرتی ہوئی تصویریں ہیں، فریش ہیں یہ، ہمارے کسی ویور نے ہمیں بھیجی ہیں تصویریں۔ اور اب یہ جو میں نے امریکن ایمبیسی کے ترجمان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو افغانستان جاری ہوگی، میں نے کہا لاہور کے راستے سے، مطلب اتنا لمبا راستہ کاٹ کے آپ ادھر بھیج رہے ہیں تو ڈزنٹ میک سینس۔ اور پھر وہ باتیں ہو رہی تھی کہ کچھ زمینیں بھی خرید رہے ہیں یہ سینٹرل پنجاب میں اور سندھ کے کچھ علاقوں کے اندر، وہ باتیں بھی ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کو بس انٹرپٹ کیا، میں نے یہ تصویریں دکھانی تھی، آپ بات ہو رہی تھی۔ دیکھیں پھر اس کے علاوہ یہ کہ آلریڈی انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ 200+ ہاؤسز لے لیے یو ایس ایمبیسی نے، آپ نے 17 ایکڑ جگہ ان کو دے دی، وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل پشاور میں لے رہے ہیں، تو اتنا سب کچھ کس لیے؟ دیکھیں the addition would be only of 200 personnel, that's it, according to what Ms. Patterson says. 200 لوگوں کے لیے آپ 200 گھر اسلام آباد میں 17 ایکڑ آپ ایکسٹرا ان ایڈیشن ٹو یور ایمبیسی وہ لے رہے ہیں، یہاں پہ بھی آپ پتہ نہیں کیا کچھ کھڑا کریں گے وہاں پہ۔ دیکھیں جو ایکٹیویٹیز اس وقت امریکنز کی پاکستان میں ہیں اس کے اوپر پاکستانی اتھارٹیز کو، مجھے تو ہے ہی ہے، مجھے تو پہلے دن سے ان پہ بہت شک ہے، پاکستانی اتھارٹیز کو سیریس کنسرنز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ انٹر رسک کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا، اور انٹر رسک جو لیٹر ابھی آپ دکھا رہے تھے، بالکل یہ لیٹر اگر آپ دکھائیں دیکھیں یہ جو پیٹرسن نے جو لیٹر لکھا ملک صاحب کو آن 30 مارچ، یہ لیٹر ہے، یہ بالکل 30 مارچ کا جو لیٹر 30 مارچ کو جو لیٹر لکھا، اس میں دیکھیں انہوں نے یہ بتایا کہ گورنمنٹ آف جو یو ایس گورنمنٹ ہے اٹ ہیز انٹرڈ انٹو این اگریمنٹ ود ڈائنکور، یہ امریکن سیکورٹی کمپنی ہے جس کے بارے میں ہماری اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ ان کے بہت سے لوگ یہاں پہ، ان کے جو ممبرز ہیں ڈفرینٹ ممبرز، وہ یہاں پہ اسپائنگ میں انوالو ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کے 50+ لوگوں کا ویزا نہ دینے کی بات کی تھی، لیکن اپنے انفلوئنس کی وجہ سے ہمارے جو بڑے حکمران ہیں انہوں نے ڈائریکشن دی پھر ایمبیسی کو، اور انہوں نے ان کو ویزا ایشو کر دیے، اور انہوں نے سیکورٹی ایجنسی کا کہنا تھا ان کو مت دیں ایشو۔ یہ کب کی بات ہے سر؟ یہ کوئی ہاں اسی سال کی 2-3 ماہ کی بات ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ڈائنکور کا ہم نے کانٹیکٹ کروا دیا ہے، لوکل کانٹیکٹ ہو گیا، سب کانٹیکٹ انٹر رسک اور اسپیشل فلو فلٹر انڈسٹری ایک اور کمپنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جب آپ بھی ایمبیسیز جب لکھتی ہیں کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو تھرو فارن آفس نارملی ایسے کیا جاتا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ رحمان ملک صاحب کو لکھا اور دیکھیں کہا کہ ایک تو NOCs ہیں، یہی جو کانٹیکٹ ہوئے ہیں ڈائنکور اور انٹر رسک کے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ وی ریکویسٹ یور انٹروینشن ٹو فیسیلیٹیٹ گرانٹنگ انٹر رسک لمیٹڈ دا ریکویزٹ پروہیبٹڈ بور آرمز لائسنسز ٹو آپریٹ ان دا ٹیریٹوریل لمٹس آف پاکستان ایز سون ایز پاسبل، یعنی پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی یہ جائیں جا سکیں، بے شک وہ کہوڑا چلے جائیں، بے شک وہ کہیں بھی چلے جائیں، تو یہ جو لائسنس لینے کی اجازت ہے یہ پورے پاکستان کی ٹیریٹوریل جو لمٹ ہے اس تک ہے۔ اب بریک سے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا جو میں آپ سے جواب لوں گا بریک کے بعد، اور سوال یہ ہے کہ جب یہ لیٹر لکھا گیا تھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ این پیٹرسن جو ہیں پھر وہ رحمان ملک صاحب سے بھی ملی تھیں اسی حوالے سے، اور وزیر اعظم صاحب سے بھی ملی تھیں، تو کیا وہ جو لائسنس جاری کیے گئے تھے وہ پھر یعنی ہمارے ان اعلیٰ حکام کی یعنی ان کی علم میں تھا یہ سب کچھ یہ جو ہو رہا ہے یا نہیں تھا؟ یہ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا آفٹر دس کوئک بریک۔ اچھا انصار صاحب، اب وہ سوال کہ کیا وزیر اعظم گیلانی صاحب کو اور رحمان ملک صاحب کو پتا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور پھر جو کیونکہ مجھے پتا ہے ان کو لائسنس ملے تھے تو کیا یہ چھپ کے لائسنس دیے گئے؟ دیکھیں لائسنس کا ثبوت میں آپ کو بعد میں دوں گا، میرا خیال ہے تھوڑی دیر بعد، لیکن ایک جو ڈیفیشنسی ہماری گورنمنٹ میں ہے کہ جو کچھ انٹیریئر منسٹری کر رہی ہے، یعنی ایک ہاتھ جو کر رہا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہے، انٹیریئر منسٹری جو کر رہی ہے فارن آفس کو پتہ نہیں ہے، سیکورٹی ایجنسیز کو قطعی طور پہ پتہ نہیں تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، جو بڑا سیریس لیپس ہے۔ آپ پروہیبٹڈ بور ویپنز نہیں الاؤ کرتے کسی بھی سیکورٹی ایجنسی کو،
جب ڈائن کور ایک آ رہی ہے. پروہیبٹڈ بور ویپنس کیا ہوتے ہیں؟ جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، مشین گنز. ہاں مشین گنز عام نہیں ہوتے. نہیں بالکل عام نہیں ہوتے. جو ان کو ملے ہیں وہ تو ایکسٹرا آرڈنری ہے. اچھا وہ تو ایکسٹرا آرڈنری تھے. کچھ آپ کو ہے انفارمیشن کیا کس طرح؟ وہ AK-147. مجھے اتنی ڈیٹیل ویپنز کا اتنا میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، بٹ واٹ آئی ہیو بین انفارمڈ آف بائی دا اسلام آباد پولیس اینڈ یہ جو فارن انٹیریئر منسٹری کے لوگ ہیں. سو ہمارا جو پرابلم یہ ہے کہ کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم کام نہیں کرتے. جب پیٹرسن نے یہ لیٹر لکھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ فارن آفس کو بھی بلاتے، سیکورٹی ایجنسیز جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، جو سیکورٹی کے جو ذمہ دار ہیں، ان سب کو بلاتے، بیٹھتے، پھر آپ اسیس کرتے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ سب کچھ نہیں ہوا. سمپلی ایک ریکویسٹ کی اور باہر سے انہوں نے کہا چلیں جی امریکنز ہیں، ان سے ہم نے قرضہ بھی لینا ہے، پیسے بھی لینے ہیں، ویسے ہی بڑے اچھے لوگ ہیں، نظر بھی خوبصورت آتے ہیں، چلیں ہم ان کو لائسنس دے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، اگر آپ مجھے الاؤ کریں ابھی آپ کو بتاؤں کہ کیسے لائسنس ملے، کس طرح سے فالو اپ ہوا. سو دیٹ از ریئلی اسٹانشنگ. یہ تو دس از سم تھنگ دیٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگانا چاہوں گا آپ کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ٹیلی فون پہ انصار صاحب ہمیں جوائن کریں. تھامس ہولہان، اینڈ ہی از اے سیکورٹی اینالسٹ اینڈ ہی از این ایکسپرٹ آن پاکستانی افیئرز اینڈ اے فریکوینٹ وزٹر آف پاکستان. تھینک یو مسٹر ہولہان فار جوائننگ us. Happy to be here. Well, Thomas, I just, first of all, a couple of days back, the Pakistani government has disbanded a Pakistani security firm that was the local representative of DynCorp International. And the charge against both DynCorp International and the Pakistani firm is basically the import, without the knowledge of the security, the relevant security authorities in the country, especially the intelligence agencies, without their knowledge, the import of highly sophisticated weapons. And a large number, frankly. And after that, we're seeing actually a sort of a tug of war now between the U.S. Embassy and the Pakistani government. After that, we've seen a very senior diplomat here come out in a press briefing and deny that the license of that particular company has been revoked by the Pakistani government, to which the Pakistani government reacted again by issuing another press statement saying to the attention of all concerned that we've really cancelled. So the point is, my question is that since 9/11, U.S. diplomats really in Islamabad, as you know, you're a frequent visitor, have been in hiding. Not since in the immediate aftermath of 9/11 have we seen U.S. diplomats really coming out, doing press briefings and TV shows. But recently we're seeing the U.S. Embassy here and specifically Ambassador Ann Patterson launching what appears to her critics here as a campaign to counter, particularly attacking the Pakistani military and the ISI with regards to, the Shura, Taliban Shura in Quetta, Balochistan and so forth. I just need your take on all of this. Well, I mean, I'll be perfect. We've spoken about Ann Patterson before, and I used the word cowardly. I think they're completely paranoid in that embassy. I think the embassy is full of people who are afraid of Pakistanis, and if you're afraid of Pakistanis, you shouldn't be there. I'll say it bluntly. I think she has to go. It's ridiculous to have her there if she's that terrified of Pakistanis. But don't you find it really strange, Thomas, that she would go on such a, I would say, aggressive course? I mean, for example, her